إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه. حاضرین جمعہ، یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا مقام اور مرتبہ اسلام میں بہت زیادہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے. عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام میں نیک کام کرنا، عبادت انجام دینا، اللہ سے قربت اختیار کرنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا ہے. جیسا کہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کہتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے اسلاف کی سیرت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہمارے اسلاف قرآن سے رمضان کے مہینے میں قربت اختیار کرتے تھے اور قرآن بکثرت تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر رمضان کی رات میں جبریل امین کو قرآن کا دور سناتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور ہر سال ایک رمضان میں ایک مکمل قرآن سنایا کرتے تھے. لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 2 قرآن مکمل جبریل کو سنایا تھا. اس سے ہمیں اور آپ کو جو نصیحت ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اللہ کی کتاب کی بکثرت تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ ہے، بہت بڑے ثواب کے پانے کا سبب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. کہ جو آدمی کتاب اللہ میں سے کوئی حرف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے نیکی ہے. وہ نیکی صرف نیکی نہیں، والحسنۃ بعشر امثالها، بلکہ وہ ایک نیکی اپنے جیسے 10 نیکی کے برابر ہے. ولا اقول لکم الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ الف لام میم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف یہ ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی اس ایک کلمہ کو پڑھنے سے، یعنی الف لام میم کے پڑھنے سے ایک مسلمان کو 30 نیکی کم از کم لکھی جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اللہ رب العالمین مرد مومن کو، اپنے مومن بندے کو ڈھیر ثواب سے اور ڈھیر اجر سے نوازتا ہے. اور کل قیامت دن یہ قرآن پڑھنے والے کے حق میں، مسلمان کے حق میں، قاری کے حق میں شفاعت کا سامان بنے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: رمضان کا روزہ اور یہ قرآن کی تلاوت کل قیامت دن حشر کے میدان میں
یہ دونوں اپنے صاحب کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے قرآن کریم اور یہ روزہ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین سے شفاعت کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کی شفاعت کو روزہ دار کے حق میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا تھا، اور یہ بندہ قرآن کی تلاوت دن و رات کیا کرتا تھا، لہذا میری شفاعت کو تو اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن اور روزے کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کر لے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حشر کے میدان میں وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں ہر آدمی نفسی کے عالم، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا، دشوار مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ایسے سنگین حالت میں یہ قرآن اور یہ روزہ مرد مومن کے حق میں شفاعت کا اور سفارش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا، اور کامیابی اور جنت میں دخول کا سبب بن جائے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے، ہم بھی قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے ساتھ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کے مہینے میں کس قدر تراویح پڑھتے تھے، لمبی آیتوں کا اور لمبے قیام کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ قاری ہم کو 200 آیتیں پڑھایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے قیام کافی طویل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم مجبوراً لاٹھیوں اور ستون کا سہارا لیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکھڑا کے گر بھی جایا کرتے تھے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو میسر ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہم کو حاصل ہے، ہم رمضان کے پہلے عشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج رمضان کی یہ 7ویں تاریخ ہے، یعنی آج یہ تقریباً 1 ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ کتنی راتیں ہم سے گزر چکی ہیں، اور ابھی نصف ماہ سے زائد ابھی ایام رمضان کے باقی ہیں۔ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں اور اللہ کے کلام کی بکثرت تلاوت کریں۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ پورے سال درس حدیث دیا کرتے تھے، لیکن جیسے رمضان آتا مسند درس کو بند کر دیتے، درس حدیث کو پڑھانے کو بند کر دیتے، اور قرآن کریم کی تلاوت پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ بقیہ دنوں میں جو نیک اعمال تھے، ان نیک کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تراویح کے بعد وہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور 3 راتوں میں تراویح کے بعد قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تراویح کے بعد امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ 2 رات میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اس طرح وہ پورے رمضان میں 17 مرتبہ قرآن ختم کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے تھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو 3 رات میں ایک قرآن مکمل ختم کر لیا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرے میں جو داخل ہوتے تھے تو ہر ایک رات میں ایک قرآن مکمل ختم کیا کرتے تھے۔ وقیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ جب رمضان کو پا لیتے تھے تو وہ کہتے تھے فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یہ رمضان یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اور یہ کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کی یہ کچھ سیرت ہے کہ وہ قرآن کریم کو 1 روز میں، 2 روز میں، 3 روز میں ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جبکہ عام دنوں میں ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ 7 دن میں، ہفتہ 10 دن میں یا 40 روز میں وہ قرآن کریم کو ختم کرنے کا معمول بنا کے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف 40 دن سے اوپر
قرآن کریم ختم کرنے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کو اس قدر بڑھا دیتے تھے، اس قدر تیز کر دیتے تھے، اس قدر زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ وہ صرف اور صرف ایک دن میں یا 2 روز میں یا 3 روز میں وہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے اور ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا، جو 3 دن سے کم قرآن ختم کر لے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات جو قرآن میں مہارت رکھتے ہیں، قرآن کا گہرا علم رکھتے ہیں، وہ 3 دن سے پہلے بھی بوقت ضرورت ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کا یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس حدیث پر عمل ہمیشہ کرتے تھے، لیکن چونکہ رمضان یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور اس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت مشروع ہے، اس لیے ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں خاص طور سے وہ 3 دن سے پہلے بھی قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے قربت اختیار کریں، قرآن کریم کو بکثرت پڑھیں۔ محروم ہے، یقیناً وہ شخص محروم ہے جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جائے، تراویح سے محروم ہو جائے، روزے سے محروم ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل نہ کر سکے، روزہ نہ رکھ سکے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکے تو وہ محروم القسمت آدمی ہے، وہ محروم شخص ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک مغفرت کا جو اعلان ہے رمضان کے مہینے میں، وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی آخرت کو روشن نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف قرآن کریم کی کس قدر تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سلاخوں میں ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کا غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت جب ہوتی ہے اس وقت بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور روح جب نکلی اس وقت یہ آیت کریمہ ان کی زبان سے جاری تھی، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کون نہیں جانتا ہے، ان کی عظمت اور ان کی منقبت کو کون نہیں پہچانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ شہید کیے گئے تو وہ روتے تھے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اسی پر یہ پہنچے، ان کی جان ان کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ہمارے محترم بھائیوں اور ہماری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، اس قرآن کریم سے جڑنے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے کلام کی بکثرت تلاوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کیا کرتے تھے۔ تو اس طور سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں اور بکثرت اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیوں نہیں وہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھتے؟ کیوں نہیں وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے؟ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، اپنے گھروں میں مصحف کو رکھیں اور صبح و شام ہر نماز کے بعد جیسے فرصت ملے اپنی فرصت کے لمحات میں مستفید ہو کر کے قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کریں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، پوری زندگی پورا مہینہ بھرا پڑا ہوا ہے خالی اوقات سے ہمارے لیے، ہم قرآن کریم کو 3 روز میں کم از کم ختم کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم تلاوت کریں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ نے اسی ماہ میں قرآن کا نزول فرمایا ہے، لہذا ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اس وبا سے، اس مصیبت سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا فرمائے۔ اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس رمضان سے مستفید ہونے اور نیکیاں کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔